ماں کی نصیحت کی اہمیت۔ بے ایمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس نصیحت نے عرفان کی زندگی بدل دی۔ عرفان ایک غریب لڑکا تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کے والد فوت ہو گئے تھے۔ عرفان کی والدہ نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے اور عرفان کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ یوں عرفان نے اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنی محنت کے بل بوتے پر BA کر لیا۔ ماں نے عرفان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا یاد رکھو، کسی کا دل نہ دکھانا، کبھی بے ایمانی نہ کرنا، کسی کے حق تلفی نہ کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ باتیں یاد رکھی تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ عرفان نے اگلے روز سے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر ہر روز ناکامی منہ چراتی تھی۔ عرفان کو اپنی والدہ کی باتیں یاد تھی، اس لیے وہ مایوس نہ ہوا۔ ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ نوکری کی تلاش میں جاتا۔ جب کہیں کام نہ ملا تو اس نے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ ماں نے جب عرفان سے پوچھا کہ بیٹا کیا نوکری ملی، تو وہ یہی جواب دیتا کہ ہاں ماں، مجھے بہت اچھی نوکری ملی ہے، بس آپ کو جلد ہی تنخواہ لا کر دوں گا۔ لیکن اس نے ماں کو یہ نہ بتایا کہ وہ کس ہوٹل میں ملازمت کرتا ہے، کہ اس کی ماں کا دل نہ دکھے کہ BA پاس ہو کر بھی اس کو اچھی نوکری نہیں مل سکی جہاں عرفان ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ ایک دن اس سیٹھ نے جب عرفان سے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا تو عرفان نے کہا کہ میں BA پاس ہوں۔ سیٹھ حیرت سے عرفان کو دیکھنے لگا۔ دراصل سیٹھ کو یہ نوجوان بہت اچھا لگا تھا۔ سیٹھ نے کہا کہ میں تمہیں نوکری دلاؤں گا۔ سیٹھ نے عرفان سے امتحان لینے کا سوچا اور اگلے دن دفتر آنے کو کہا۔ اگلے دن جب عرفان دفتر گیا تو اس نے عرفان کو بریف کیس دیا جس میں 2 لاکھ روپے تھے۔ اس نے کہا کہ اسے بینک میں جمع کروا دو۔ عرفان نے سوچا کہ میں یہ 2 لاکھ لے کر اپنی ماں کے ساتھ دوسرے شہر چلا جاؤں گا اور ان پیسوں سے اپنا کاروبار چلاؤں گا۔ یہی سوچ کر وہ بینک جانے کی بجائے گھر کی طرف چل پڑا، مگر آدھے راستے سے پہلے ہی اس کے قدم رک گئے۔ وہ بینک گیا اور پیسے جمع کرائے۔ سیٹھ صاحب نے عرفان کا پیچھا کرنے کے لیے ایک آدمی کو کہا۔ وہ شخص عرفان کا پیچھا کرتا رہا۔ عرفان خالی بریف کیس کے ساتھ گھر آیا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ یہ بریف کیس کس کا ہے اور اس میں کیا ہے؟ تو عرفان نے سب کچھ بتایا۔ ماں نے کہا کہ یہ تمہارے ضمیر کی آواز تھی جس نے تمہیں غلط راستے سے روکا۔ دنیا میں بے ایمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آج تم لالچ میں آ کر بے ایمانی کرتے تو میرا اعتماد بھی تم سے اٹھ جاتا۔ پیچھا کرنے والے آدمی نے سب کچھ سیٹھ کو بتایا۔ اگلے روز عرفان سیٹھ صاحب کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا مجھے تم جیسے ہی ایک ایماندار انسان کی تلاش ہے جو غلط راستے کی طرف راغب ہونے سے پہلے ہی ضمیر کی آواز ضرور سنے۔ آج سے تم میرے فرم میں مینیجر کے طور پر کام کرو گے۔ اتنی اچھی نوکری ملنا عرفان کی نظر میں اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا انعام تھا۔